أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، انسان کے جسم میں دو اعضاء بڑے اہم ہیں. نمبر 1 انسان کا دل اور نمبر 2 انسان کی زبان. اگر یہ دو اعضاء ٹھیک ہو جائیں تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر ان دو اعضاء میں بگاڑ آ جائے تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور ان میں سب سے اہم چیز انسان کا دل ہے. انسان کے ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت کا اصل مرکز انسان کا دل ہے. جب اس دل کی اصلاح ہو جائے تو انسان کا ظاہر خود بخود درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو پھر انسان کا ظاہر درست نہیں ہوتا. مومن اور منافق میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مومن دل سے ایمان لے کر آتا ہے اور منافق صرف زبان سے ایمان لاتا ہے، دل سے ایمان نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان کو دل کے ساتھ جوڑا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی انسان کو مجبور کر دیا گیا کہ تم کلمہ کفر کہو، درا حالے کہ اس کا دل اگر مطمئن ہے ایمان پر تو وہ مسلمان ہے. یعنی اگر انسان نے اضطراری حالت میں زبان سے کلمہ کفر کہا بھی لیکن دل ایمان کی حالت پر مطمئن ہے، دل میں ایمان موجود ہے، تو وہ مسلمان ہے. معلوم ہوا کہ اصل چیز انسان کا دل ہے. انسان کے جسم میں ایک چیز ہے روح. جب تک یہ روح جسم میں موجود ہے انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح جسم سے نکل جائے تو انسان مردہ ہے. انسان کی تمام چیزیں اس وقت تک انسان کے ساتھ ہیں جب تک جسم میں روح موجود ہے. وہ اپنے گھر کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، وہ شوہر بھی ہے، وہ والد بھی ہے، وہ نوکروں کا بھی مالک ہے، جائیداد کا بھی مالک ہے. لیکن اگر جسم سے روح نکل جائے تو پھر سب چیزیں اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں. اب جو اس کا مال ہے وہ بھی اس کا نہیں، وہ اس کے ورثہ کا ہو گیا. جو غلام تھے، نوکر خدام تھے، اب وہ بھی گویا اس کی ملکیت نہیں رہے، اب وہ ورثہ کے پاس آ جائیں گے. جو بیوی تھی اب وہ بھی گویا نکاح سے من وجہ نکل گئی، عدت پوری ہوگی تو وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے جسم میں ایک اہم چیز انسان کی روح ہے. روح جب تک جسم میں ہے وہ حیات ہے، اور جب روح جسم سے نکل گئی تو انسان کی وفات ہے. تو اب دونوں چیزوں سے انسان مرکب ہے. گویا انسان جسم سے بھی روح سے بھی.
اب ان دونوں چیزوں میں ایک اہم چیز وہ انسان کا دل ہے۔ جب اس دل کا تزکیہ ہو جائے اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، پھر اللہ رب العزت انسان کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیا، حسد سے، کینے سے، عداوت سے، نفرت سے، بغض سے اپنے دل کو پاک کیا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ جنہوں نے اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھی، آخرت کی زندگی کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ معلوم ہوا انسان کے جسم میں اصل چیز انسان کا باطن ہے، اور اس باطن پر جتنی محنت ہو جائے تو انسان اتنا ہی کامیاب ہوتا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک ماربل کا پتھر ہے، جتنا اس کو رگڑتے رہو اتنا اس کی چمک ظاہر ہوتی رہتی۔ انسان کے پاس سونا ہے، جتنا اس سونے کو وہ تراشتا رہتا ہے، سونے پر کام ہوتا رہتا ہے، اتنا وہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ پھر جب وہ سونا بصورت انگوٹھی کے ہو، ہار کے ہو، تو اس میں چمک دمک باقی ہوتی ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام نے دلوں پر محنت کی، اور محنت یہ کی کہ اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، دنیا سے بے رغبتی آ جائے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور شیطان بڑا دھوکے باز ہے، تمہیں کہیں اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ فرما رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ اس دھوکے کی دنیا کے ساتھ اپنا دل نہ لگاؤ۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل لوگ ہیں۔ اس لیے اصل محنت ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت آئے، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے۔ جتنا دنیا سے تعلق کم ہوتا ہے، آخرت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اتنا ایمان انسان کا پختہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہنا جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے یا ایک راہگیر رہتا ہے۔ جیسے کہ بکریاں چرانے والے ایک جگہ خیمہ لگایا، دوسری جگہ لگایا، پھر بکریاں آگے گی، پھر تیسری جگہ لگایا، ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہ بتایا کہ انسان کی منزل دنیا نہیں ہے، آخرت منزل ہے۔ دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے، جیسے آدمی یہاں سے سفر کر رہا ہے، بالا کوٹ جا رہا ہے، پشاور جا رہا ہے، تو راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، کہیں ٹھہرتے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوتا ہے، کہیں بیت الخلاء صاف نہیں ہوتے، کہیں راستے میں مشقت، پریشانی، کبھی گرمی، کبھی حالات، کبھی مصائب، وہ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میری منزل آگے، منزل آگے، اس لیے ہر تکلیف کو برداشت کر رہا ہے۔ مسلمان کی منزل آگے ہے، آخرت ہے۔ آخرت کی زندگی یہ ہماری منزل ہے، دنیا کی زندگی ہماری منزل نہیں۔ اس لیے دنیا میں انسان پر حالات، مسائل، تکلیفیں ہیں۔ انسان اللہ کے ہاں معزز کب ہے اور بندوں کا محبوب کب ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب مجھ سے محبت کریں، سب مجھے پسند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا والوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی کرو، دنیا والے بھی تم سے محبت کریں گے۔ انسان کسی کی نظر میں تب گرتا ہے جب اس سے دنیا مانگتا ہے۔ آج آپ کسی سے پیسے مانگو،
آج وہ دے کل پھر مانگو، مہینے بعد پھر مانگو تو اس کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ تو دنیا والوں کی نظر میں بھی انسان تب گرتا ہے جب ان سے دنیا مانگتا ہے، خدا کی نظر میں بھی بندہ تب گرتا ہے کہ جب انسان دنیا میں رغبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کو جو چیز پسند ہے انسان سے، وہ انسان کے اعمال ہیں اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ صفت الصفوہ میں ہے، یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی تم اللہ سے محبت کرو گے اتنی مخلوق تم سے محبت کرے گی، جتنا تم اللہ سے ڈرو گے مخلوق کے دل میں اتنی تمہاری ہیبت اور رعب ہوگا، جتنا تم اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے اتنا مخلوق تمہاری خدمت میں لگ کر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے تو یہ دیکھیں اللہ کے حکم کا میرے دل میں کیا مقام ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہر چیز پر سب سے پہلے ہے تو سمجھنا چاہیے اللہ کے ہاں الحمدللہ میرا مقام ہے، لیکن اگر اس نے اللہ کے حکم کو سب سے پیچھے رکھا، اپنی خواہشات کو، نفسانیات کو، رسم و رواج کو، دنیا کی زندگی کو، لوگوں کے کہنے کو آگے رکھا تو سمجھنا چاہیے اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام نہیں۔ اس لیے حضرات سلف کی محنت اس پر تھی، انہوں نے آخرت کو بنیاد بنایا، اللہ نے دنیا کو قدموں میں لایا۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات 2 ماہ گزر جاتے تھے، گھر میں پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا پھر گزر بسر کیسے ہو جاتا؟ فرمایا کوئی انصار میں سے کچھ لوگ اگر کبھی ہدیہ بھیج دیتے دودھ تو وہ ہدیہ ہوتا تو اس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پی لیتے، اس طرح گزر بسر ہو جاتا، ورنہ 2 مہینے نبوت کے گھر میں چولہا بھی نہیں چلا۔ یہ امت کو ایک زندگی بتانی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک کمرے میں نظر پڑی تو صرف دیکھا ایک کچا چمڑا لٹک رہا ہے، ایک مشکیزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، جسم پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ حضرت عمر آئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امام الانبیاء کا اتنا بڑا مقام، لیکن اس کمرے میں تو ایک چٹائی، ایک مشکیزہ، ایک چمڑا، باقی تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پہ نہیں؟ فرمایا حق پر ہے۔ کیا یہ روم اور باطل کے لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ یہ روم اور فارس کے لوگ، آپ نے فرمایا باطل پر ہیں۔ فرمایا آپ کے گھر میں تو کچھ نہیں اور ان کے پاس اتنی دولت پیسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا، اے خطاب کے بیٹے تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو رکھا ہے، ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو رکھا ہے، ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے۔ اسی لیے کسی کے پاس دنیا کا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام نہیں ہے، یا کسی کے پاس دنیا کا زیادہ ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ قارون کا خزانہ اتنا تھا، طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کو اٹھاتی تھی، لیکن اللہ نے زندہ زمین میں دھسا دیا۔ نمرود کے پاس بھی سلطنت تھی، فرعون کے پاس بھی تھی، حامان بھی وزیر تھا، لیکن یہ دولت کام کیوں نہ آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ دل کی دنیا ان کی اجاڑ تھی، ویران تھی، دل میں اللہ کی محبت اور ایمان نہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ پر جو محنت کی نا وہ اس چیز پر محنت کی، ان کی توجہ حضور اعمال پر لے کر آئے اور ان کا تعلق آخرت سے بنایا، دنیا کے ساتھ ان کا تعلق نہیں بنایا۔ اس لیے صحابہ بھی عجیب لوگ ہیں، سلطنت مل گئے، عہدے اور منصب مل کر بھی دنیا سے تعلق نہیں، خدمت میں خلق خدا کو نفع پہنچانے میں وقت گزار رہے ہیں۔ اسد الغابہ میں تاریخ الخلفاء میں واقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور مدینہ میں ایک بیوہ عورت ہے جو نابینا ہے، اس کے گھر میں کام کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، رات کو آتے ان کے گھر کا ضروری کام کر لیتے، مشکیزے میں پانی بھر کے لا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کام کاج کر کے چلے جاتے ہیں؟
اس عورت سے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، ایک شخص آتے ہیں وہ کہتے ہیں پردہ کرو، میں پردہ کر لیتی ہوں، وہ آ کر گھر کا ضروری کام کر لیتے ہیں، مشکیزیں میں پانی بھر کے لے آتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آنے والا کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ مدینہ میں کون شخص ہے جو اس بیوہ عورت کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رات کو چھپ کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھا؟ مسلمانوں کا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، رات کا اندھیرا ہے، پاؤں پہ جوتیاں بھی نہیں، اور چھپ کے سے آ رہے ہیں اور مشکیزہ بھر کے لایا اور کام کر کے جانے لگے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، آپ ہمیں کہہ دیتے ہم کر لیتے؟ فرمایا نہیں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میری ذمہ داری ہے اپنے رعایا کی خدمت کرنا۔ فرمایا جوتے کیوں نہیں پہنے؟ کہا ہو سکتا ہے میری جوتوں کی آہٹ سے کسی کو پتہ چل جائے، کوئی جاگ جائے، کسی کے علم میں آ جائے، میں چاہتا ہوں میرا یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے۔ اسد الغابہ میں واقع ہے، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، انصار کی ایک بچی نے کہا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ یعنی جب تک آپ خلیفہ نہیں تھے ہماری بکریوں کا دودھ آج کے نکال لیتے تھے، اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب کون نکالے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو خدمت میرے ذمے تھی انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جیسے پہلے کرتا تھا آج بھی کروں گا۔ خلیفہ وقت ہو کر بھی انصار کے گھروں میں جہاں کوئی نہ ہوتا خدمت کے لیے وہاں جا کر ان کی بکریوں کا دودھ بھی نکال لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، محض الثواب میں مناقب عمر بن خطاب میں واقع ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہا تھا، نہ ملے۔ کسی نے کہا بیت المال میں چکر لگاؤ شاید وہاں ہو۔ کہتے ہیں میں بیت المال پہنچا تو دیکھا سخت گرمی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیچے ازار باندھی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، پسینے میں ہے اور تیل لیا ہوا ہے، بیت المال کے اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں پسینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے نیچے ٹپک رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ ہمیں کہہ دیتے، کسی نوکر کو، غلام کو، خادم کو کہہ دیتے۔ فرمایا نہیں، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہی مسلمانوں کا خدمت گار ہے، یہ میری ہی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ادا کروں۔ تو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہو کر رعایا کے اونٹوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں جب آئے دیکھا تھکے ماندے تھے، سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے کہا امیر المومنین کہاں گئے تھے؟ فرمایا علی ایک اونٹ بدک گیا تھا، رعایا کا اونٹ تھا، میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا، الحمدللہ مل گیا، میں اسے لے کر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ کسی اور کو کہہ دیتے؟ فرمایا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں خود اس کو ادا کروں گا۔ اگر فرات کے کنارے پر ایک کتے کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، حضرت علی نے فرمایا آپ نے اپنے بعد والوں کو بڑی مشقت میں ڈال دیا، یعنی اتنے زہد و تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر ایک کے بس میں نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، الطبقات الکبریٰ میں واقع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا یہ غلام اور میری یہ سواری اور گھر میں یہ پانی کا مشکیزہ اور یہ جس اونٹنی پر پانی لاتے ہیں یہ حضرت عمر کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے پوچھا ابا جان کیوں؟ فرمایا میں نے یہ بیت المال سے لیے تھے، تو چونکہ اب میرا انتقال کا وقت ہے تو یہ بیت المال کی چیزیں ہیں، جب تک میں خلیفہ تھا میرے استعمال میں تھیں، اب میں خلیفہ نہیں رہا تو لہٰذا عمر کو پہنچا دو، اب وہ اپنے استعمال میں لے کر آ جائیں۔ حضرت عمر کے پاس جب لے کر گئے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر نے جیسی زندگی گزاری یہ بعد والوں کے لیے اس طرح گزارنا بہت مشکل ہے۔ کہا آپ نے تو لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا، ایسی زہد کی زندگی کون گزار کے جائے گا؟ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی صحابہ پر کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں زہد و استغنا تھا۔
ان کے اصل محبت کا میدان اور مدار اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ انہوں نے دنیا سے تعلق نہیں رکھا، اللہ رب العزت نے دنیا کو ان کے قدموں میں لایا، پھر بھی انہوں نے ٹھوکر ماری۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر کسی اور چیز کی حیثیت دل میں نہیں رہتی۔ اس دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی محبت بھی ہو، خدا کی محبت بھی ہو، عشق مجازی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، دنیا سے میلان بھی ہو، اور انسان کا قرآن سے تعلق بھی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دل ایک ہے، اس میں ایک ہی محبت جمع ہوگی، اور وہ اللہ کی ذات کی۔ جب یہ محبت آئے گی پھر دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ الزہد عبداللہ بن مبارک کی کتاب ہے، اس میں واقع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایک تھیلی میں 300 دینار ڈالے اور اپنے خادم کو بھیجا۔ اس دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے۔ کہا جا کر ان کو دے کر آؤ کہ امیر المومنین نے ہدیہ دی ہے۔ فرمایا پھر دیکھنا اس وقت ان کی حالت کیا ہے کہ یہ ان دینار کا کیا کرتے۔ دوسری تھیلی دی 300 دینار کی، کہا یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسری معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت یمن کے گورنر تھے، کہا ان کو جا کر دینا، پھر دیکھنا ان لوگوں کی حالت اور کیفیت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں مجھے آ کر بتانا۔ وہ شخص یہ دونوں تھیلیاں لے کر گیا، ابو عبیدہ بن جراح کے پاس شام پہنچا، کہا امیر المومنین نے ہدیہ دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے تھیلی لی، دیکھا 300 دینار سونے کی اشرفیاں۔ فرمایا وہ فلاں کو بلاؤ، وہ آیا، کہا یہ 5 اشرفیاں فلاں غریب کو دے آؤ، یہ 5 فلاں بیوہ کو دے آؤ، یہ فلاں 5 مسکین کو دے آؤ، یہ 10 فلاں یتیم کو دے آؤ، یہ فلاں مزدور کو دے آؤ، یہ فلاں مستحق کو دے آؤ۔ جو لے کر آیا وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے 300 اشرفیاں پوری تقسیم کر دیں، تھیلی میں 1 دینار بھی نہیں بچا۔ کہتا ہے میں پھر یمن گیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھیلی دی، امیر المومنین نے ہدیہ دیا۔ انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، کہا یہ دینار لو، فلاں کو 3 دے دو، فلاں کو 10 دو، فلاں کو 20 دو۔ چونکہ پتہ تھا علاقے میں کون کون ضرورت مند ہیں، مستحق کون کون ہیں، سب کو تقسیم کرتے رہے۔ گھر والی نے اندر سے آواز دے دی کچھ ہمارے لیے بھی رکھ دینا۔ حضرت معاذ بن جبل مسکرا گئے، فرمایا بھئی دیکھو کتنا بچا ہے۔ جب تھیلی میں دیکھا تو 2 دینار بچے تھے، کہا یہ 2 دینار اس کو دے دو۔ گھر والی کو صرف 2 دینار دیے، باقی کچھ نہیں تھا، سب کا سب 298 دینار سونے کی اشرفیاں سب تقسیم کر دی۔ جو یہ لے کر آیا تھا واپس پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا واقعی اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں رکھی، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ان سب کی دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی ذات سے محبت، یعنی کتنا بڑا ہدیہ ہے اور قربان کر دیا۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں واقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حمص کے گورنر تھے حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ حمص سے ملنے کے لیے آئے، حضرت عمر نے ان سے کہا تمہارے علاقے کے اگر کوئی فقراء ہیں، مستحق ہیں، ان کے نام مجھے لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کے ساتھ الگ سے تعاون کر دوں، کوئی مستحق لوگ ہیں ان کے نام پیش کرو۔ تو لوگوں نے جو نام لکھے تو اس میں سب سے آگے نام تھا اپنے گورنر کا۔ حضرت عمر نے جب نام پڑھا کہا یہ تو گورنر ہیں، تم نے اس کا نام لکھا۔ ان لوگوں نے کہا حضرت ہم دیکھتے ہیں اس سے زیادہ مستحق کوئی نہیں، جو دنیا آتی ہے اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، 1000 دینار تھیلی میں ڈالے اور کہا جا کر ان کو امیر المومنین نے ہدیہ دیا۔ ہدیہ لے کر پہنچے، جیسے ہی کھولا تو دیکھا 1000 دینار سونے کی اشرفیاں، رونے لگ گئے۔ گھر والی آ گئی، پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا اس وقت ہمارے پاس فتنہ آ گیا، دنیا ہمارے پاس آ گئی، حالانکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا ایسا کرو اللہ کے نام پہ تقسیم کر دو۔ جتنے مستحق لوگ تھے حمص کے اندر سب کو بلایا، 1000 دینار سب کے سب تقسیم کر دی۔ یہ تھی صحابہ اکرام کی زندگی۔
اللہ نے جو ان کو آئیڈیل لوگ کہا، نمونہ بنایا ان لوگوں کو، وجہ یہی تھی ان لوگوں کی زندگی میں اللہ کی محبت تھی، دنیا سے بے رغبتی تھی۔ آج ہماری ساری کوشش دنیا کے لیے، صبح آنکھ کھلتی ہے دنیا، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی دنیا 16 گھنٹے دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، 2 گھنٹے روزانہ اوور ٹائم لگ رہے ہیں، کبھی اوور ٹائم مسجد میں بھی لگا، کبھی یہ وقت تہجد میں، شب بیداری میں، ذکر و تلاوت میں بھی لگا۔ اگر ہم دیکھیں تو شاید ہمیں یاد نہیں ہوگا، زندگی کے 50 سال 55 سال گزر گئے، آج تو فرض نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، صرف جمعے میں بساتی ہوتے ہیں اکثر، باقی نمازوں میں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ یعنی ساری محبت دنیا کے ساتھ ہے، جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے وہ چھوڑ دی، جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا اس کے پیچھے لگے ہیں۔ رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، نہیں زمین پر کوئی چوپایا مگر اس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب نے لی، ہمارے ذمے رکھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی، ہم رزق کے پیچھے بھاگے، اللہ نے ہمیں اسی میں لگا دیا، اب رزق آگے آگے ہم پیچھے پیچھے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جو دنیا میں لگ جاتا ہے اللہ دنیا کو مزین کر کے اس کے سامنے لے آتا ہے اور فقر کو اس کے سامنے لے آتا ہے، وہ دنیا میں لگا رہتا ہے ذلیل ہو کر، دنیا آگے آگے ہوتی، وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ فرمایا جو آخرت کی زندگی کو اپنا لیتا ہے تو اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں لاتا ہے اور اس کے دل کو اللہ استغنا سے بھر دیتا ہے، یعنی اس کو اللہ مستغنی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، مالدار وہ نہیں جس کے پاس پیسہ ہو، مالدار وہ ہیں جس کا دل دنیا سے لگا ہوا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، مالداری یہ نہیں کہ تمہارے پاس ساز و سامان پیسہ زیادہ ہو، مالداری یہ ہے کہ تمہارا دل مستغنی ہے، یعنی تمہارے دل میں کسی اور چیز کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت صحابہ سلف کی زندگی اسی طرح گزری ہے۔ صحابہ اکرام میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، ہر امت کا ایک امانت دار ہے، میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ شام کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سال میں ایک دفعہ گورنروں کو ملنے کے لیے ان کے شہروں میں جاتے، وہاں جا کر لوگوں سے بھی پوچھتے کہ وہ لوگ خوشحال ہیں یا نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، علاقے کا نظم کیسے چل رہا ہے۔ امیر المومنین شام پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی، فرمایا ابو عبیدہ میں چاہتا ہوں تمہارا گھر دیکھوں۔ ابو عبیدہ مسکرا گئے، فرمایا امیر المومنین گھر دیکھیں گے تو شاید آپ کی آنکھوں میں آنسوں کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، ابو عبیدہ دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ابو عبیدہ لے کر چلے، چلتے 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 ایک صحرا کی طرف پہنچے، ایک جھونپڑی تھی، فرمایا یہ میرا گھر ہے۔ اندر گئے، امیر المومنین نے نظر ڈالی تو اندر صرف ایک مشکیزہ نظر آیا، ایک مصلی نظر آیا، تلوار لٹکتی ہوئی نظر آئی، ایک کٹورا نظر آیا۔ فرمایا ابو عبیدہ یہی ہے؟ فرمایا امیر المومنین یہی۔ فرمایا تم نے اس کے علاوہ اپنے لیے کچھ نہیں جمع کیا؟ فرمایا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ سر چھپانے کی جگہ ہو، عبادت کے لیے مصلی ہو، پینے کے لیے پیالہ موجود ہو، دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے تلوار ہو، یہ کافی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ کچھ ہے؟ فرمایا جی امیر المومنین ہے۔ ہاتھ اوپر بڑھایا، اوپر سے ایک کٹورا تھا، نیچے لے کر آئے تو کٹورے میں روٹی ٹکڑے کر کے ڈالی ہوئی تھی، پانی ڈالا ہوا تھا تاکہ روٹی نرم ہو جائے۔ جب حضرت عمر کے قریب پیش کی، آپ نے دیکھا تو سالن کوئی نہیں ہے، روٹی پانی میں بھگوئی ہوئی ہے۔ جب نرم ہو گئی، حضرت عمر نے ایک لقمہ لیا، فرمایا یہ روٹیاں کون پکا لیتا ہے؟ کہا ایک خاتون پکا کے بھجوا دیتی ہے، ایک دن میں ایک روٹی میرے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہر ایک کو دنیا نے تبدیل کر دیا، ابو عبیدہ تجھے تبدیل نہ کر سکی، تجھے دنیا تبدیل نہ کر سکی۔
یہی لوگ اصل لوگ تھے جن کی زندگی کا مرکز آخرت تھا، اللہ سے تعلق تھا۔ آج انسان دنیا کی خاطر ایمان بھی بیچ رہا ہے، دنیا کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ بچوں کو خوش رکھوں گا، بیوی کو خوش رکھوں گا۔ رب کو ناراض کر کے بھی بیوی خوش ہو سکتی ہے، رب کو ناراض کر کے بھی بچے سکون، اطمینان، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بڑا نادان ہے انسان، خالق کائنات کو ناراض کرتا اور سمجھتا ہے یہ دنیا راحت کی ذریعہ بنے گی۔ نہیں، ہمارے آباء و اجداد آپ دیکھیں، سب کے پاس اتنی دنیا نہیں تھی، نہ ایئر کنڈیشن کمرے تھے، نہ نرم و نازک گدے تھے، نہ تیز رفتار سواریاں تھیں، نہ الیکٹرانک کا یہ سامان تھا، نہ جدید سہولیات تھیں، نہ موبائل تھا، لیکن سکون کی زندگی تھی، اطمینان تھا، راحت تھی۔ آج جب سے موبائل آیا، بھائی بھائی سے دور ہو گیا، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، کوئی کسی کے قریب نہیں، شادی میں شریک نہیں، غم میں شرکت نہیں، بیمار ہیں عیادت کا وقت نہیں، انتقال ہوا جنازوں میں شرکت نہیں۔ ہر آدمی دنیا میں ایسا لگا ہے کہ اس کو اس کی فکر ہی نہیں میرے آنے کا مقصد کیا تھا، حضرات سلف کی محنت کیا تھی۔ رب العالمین ان لوگوں کو دنیا خود دیتا تھا اور بے تحاشا دیتا تھا، اور خلق خدا کے دل میں ان کی محبت عقیدت الگ سے ڈال دیتا تھا، اور انہیں دل کا سکون اللہ عطا فرما دیتا۔ آج دیکھیں بے سکونی ہے، بڑے سے بڑا مالدار ہے، پریشان ہے۔ کسی مالدار کی کوٹھی کو دیکھ کر نہ سمجھو یہ سکون میں ہے، اس کی گاڑی کو دیکھ کر نہ سمجھو یہ اطمینان میں، اس کا دل کا دکھڑا سنو، اس کے 10 منٹ کی کہانی سنو، آپ کو خود ترس آ جائے گا، اچھا الحمدللہ میں اچھی حالت میں ہوں۔ کسی مالدار کے ساتھ 15 منٹ بیٹھ کر اس کے اندر کی کہانی سن لو، آپ کو لگے گا شاید اس سے زیادہ مظلوم، پریشان، بے بس کوئی نہیں۔ خطبات حکیم الامت میں واقع ہے، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک شخص اللہ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ میری کسی مستجاب الدعوات آدمی سے ملاقات کرا لے، میں اس سے دعا کرواؤں اور میری دعا قبول ہو جائے۔ کسی نیک صالح آدمی سے ملاقات کرا، عرصے تک اللہ سے مانگتا رہا، دعا قبول ہو گئی۔ ایک شخص راستے میں ملا تو اس نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ کہا جی کیا دعا کروں؟ کہا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولت، اتنی دنیا دے دے۔ اس نے کہا تم ایسا کرو، پورے علاقے میں گھومو، علاقے میں جو آدمی تمہیں سمجھ آئے کہ اس کے پاس دولت پیسہ زیادہ ہے، تم اس طرح بننا چاہتے ہو، میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اتنی دنیا انشاءاللہ دے دے گا۔ اللہ سے مانگوں گا، تم کسی کا نام بتاؤ کس کی طرح تمہیں دنیا چاہیے۔ یہ شخص گھومتا رہا، علاقے میں ڈھونڈوں کس کے پاس دولت زیادہ ہے تاکہ دعا کروں اتنی دولت میرے پاس بھی ہو۔ تلاش کرتے کرتے کوئی نہ ملا، جس سے بات کرتا بھئی آپ کے پاس دولت، وہ کہتا جی بڑی دولت پیسہ، لیکن پوچھتا حالت کیا ہے، گھر کا سکون، اطمینان، اولاد کی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، وہ اتنے گلے شکوے کرتا، یہ پریشان ہو جاتا، کہتا بھئی میری طرف بننے کی تمنا نہ کرنا، میرے تو یہ حالات، یہ بیماریاں، یہ امراض، یہ مصیبتیں۔ کوئی نہ ملا کہ جو یہ کہتا ہو کہ اتنی دولت پیسے کے باوجود سکون میں ہوں۔ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر ہوا، دیکھا ایک آدمی کے سونے کی بڑی دکان ہے، 6-7 نوکر آگے کام کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھا ہوا کاؤنٹر پر صرف پیسے گن رہا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے آ رہے ہیں اور یہ گن رہا ہے، دے رہا ہے۔ اس نے کہا یار اس کی زندگی تو بڑی اچھی، سونے کی دکان ہے، سونا ہی سونا، 6-7 نوکر کام کر رہے ہیں، پیسوں کو گن رہا ہے، شمار کر رہا ہے، یہ بہت اچھی زندگی میں۔ کہا چلو اس سے پوچھ لیتا ہوں اس کو بھی کوئی اطمینان، سکون ہے یا نہیں کہ میں اس کی طرح دعا کراؤں۔ اکیلے میں ملے، کہا جی 2 منٹ بات کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، کوئی مستجاب الدعوات آدمی ملے، میں اس سے اپنے لیے دعا کرواؤں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نام متعین کرو، میں دعا کروں گا۔ میرے دل میں آیا میں دعا کروں اللہ مجھے آپ کی طرح بنا دے، سونے کی دکان میں ہو، اتنی دولت پیسہ فراوانی موجود ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی طرح میں بھی بن جاؤں۔ اس نے ہاتھ پکڑا، دکان سے باہر لے کر آیا، ہاتھ جوڑ کر کہا اللہ کے بندے میری طرح بننے کی تمنا نہ کرنا۔ کہا بھئی کیوں؟ کہا اس لیے نہ کرنا، کہا یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، کہا یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں وہ جو 2 کاؤنٹر کے پاس کھڑے، اور یہ آپ کے نوکر؟ اس نے کہا یہ جو 2 بیٹے نظر آ رہے ہیں، 2 دوسری دکان میں نظر آ رہے ہیں، حقیقی بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ پہلے میری گھر والی بیمار تھی، پھر اس کے بعد میں بیمار ہوا۔ جب گھر والی زیادہ بیمار ہوئی تو گھر والی نے کہا مجھے لگتا ہے تو میرے انتقال کے بعد کہیں اور شادی کر دے گا۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں تو کر لے گا۔ تو کہتے میں نے اس کے اطمینان کی خاطر اپنی مردانہ طاقت کو ختم کر دیا،
جا کر اپنی قوت ختم کروا دی، اللہ کا کرنا بیوی ٹھیک ہو گئی، اب بیوی صحت مند ہو گئی، اب اس کو اپنی حاجت ضرورت کا تقاضا تھا اور یہ حاجت کو پورا نہ کر سکے، تو کہا اب یہ جو میرے نوکر تمہیں نظر آ رہے ہیں، کہا معاذ اللہ میں خود دیکھتا ہوں ان کا میری گھر والی سے تعلق ہے، تو یہ جو بچے نظر آ رہے ہیں تمہیں، یہ شہزادے یہ میرے نہیں ہیں، کسی اور سے پیدا ہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں لیکن کر کچھ نہیں سکتا، مجھ سے زیادہ مجبور، بے غیرت، بے بس کوئی نہیں ہے، میری طرح بننے کی کوشش نہ کرنا۔ 3 دن کے بعد اس بزرگ سے ملے، اس نے کہا ہاں بھائی کسی کا نام بتاؤ اس کی طرح دعا کروں، اس نے کہا بھائی کوئی ایسا نہیں ملا جو اتنی دولت اور پیسے کے ساتھ سکون میں، اطمینان میں، راحت میں نظر آئے، بس یہ دعا کر دینا اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اس نے کہا یہی میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا، اللہ اپنی محبت دے، آخرت کی فکر عطا فرما دے، باقی دنیا جو اللہ نے مقدر رکھی ہے وہ اللہ دنیا قدموں میں لائے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، قرآن کریم نے جو ہمارا ذہن بنایا وہ یہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر دیا، جس نے اپنے دل کو پاک کر دیا دنیا کی محبت سے، فرمایا وہ انسان کامیاب ہے۔ سلف کی کیا زندگی تھی، حضرات سلف میں گزرے ہیں، حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز اس وقت گورنر تھے، خلیفہ تھا اس وقت سلیمان بن عبد الملک۔ صفوان بن سلیم نماز پڑھ رہے تھے، حلیۃ الاولیاء میں واقع وقت کے خلیفہ کی ان پر نظر پڑی، بڑی ترتیب کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے، ان کے دل میں بڑی اس کی محبت آ گئی، تو اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور 500 دینار کی تھیلی تھی، کہا یہ جب نماز سے فارغ ہو جائے ان کو جا کر دے آنا۔ خادم وہ تھیلی لے کر گیا، وہ جیسے فارغ ہو گئے، مسجد نبوی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، کہا یہ جو بادشاہ نے یہ ہدیہ دیا صفوان سے، کہا اس نے کہا کس کے لیے دیا، کہا جی آپ کے لیے دیا، کہا نہیں کسی اور کے لیے دیا ہوگا، کہا نہیں جی آپ کا نام لیا، آپ کی طرف اشارہ کیا، کہا جاؤ تم پوچھ کر آؤ اور یہ ساتھ لے کر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ رکھ لو، فرمایا نہیں ان سے پوچھ کر آؤ، کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ وہ لے کر گیا، حضرت صفوان اٹھ کر باہر چلے گئے، جب واپس آیا دوبارہ تلاش کرنے لگا، خلیفہ نے کہا بھئی اسی کو دینا تھا، جب دیکھا تو وہ نہ ملا، جب تک خلیفہ موجود تھا اس وقت تک وہ دوبارہ اس مسجد میں نہیں آئے، دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے، فرماتے میں یہ چاہتا تھا کسی کا احسان میرے اوپر نہ ہو، کہ خلیفہ یہ سمجھ کے دے رہا ہے مجھے آج کل یہ اپنے مطلب کی بات مجھ سے لے گا، تو اتنا استغنا تھا ان لوگوں کے دل میں، اتنے بڑے ہدیے کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی جو محنت، اصل فکر یہ اصل فکر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظم کے خلیفہ گزرے، لیکن عجیب زندگی گزار کے گئے ہیں۔ جب آخری وقت ان کا آیا تھا تو اس وقت رجا بن حیوہ ان کے پاس آئے، دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز کو سہارا دے کر بٹھایا گیا، کہا آپ نے تو اولاد کے ساتھ ظلم کیا، ان کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو میرے پاس حلال تھا وہ میں نے رکھا، اور میں نے رعایا کا مال اس لیے نہیں لیا کہ میں آخرت میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا، آگے کی زندگی مشکل زندگی ہے۔ اپنے بچوں کو کہا میں نے تمہیں تقوی سکھایا، اور اللہ کا وعدہ ہے متقی لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تقوی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تم متقی ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم پرہیزگار نہیں ہو، صالح نہیں ہو، تو میں نہیں چاہتا میں تمہارے لیے دنیا چھوڑ کے جاؤں اور تم اس کو گناہ کے کام پہ لگا لو۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسا دیا، السیاست الشرعیہ میں البدایہ والنہایہ میں ہے، اللہ نے ان کے بیٹوں کو ایسا نوازا، ایک ایک بیٹا آگے جا کر گورنر بنا، ہر بیٹا ہر جمعے کے دن صدقہ کرتا، دراہم بھی دینار بھی، اللہ کے راستے میں غلام بھی آزاد کرتے، اور دوسری طرف وہ خلیفہ جو 5-5 6-6 لاکھ دراہم اولاد کے لیے چھوڑ کر گئے، ان کی زندگی ایسی فقر میں تھی کہ بھیک مانگتے نظر آتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تقوی میں زندگی گزاری، اللہ نے نسلوں کو بھی نوازا۔ قرآن کریم سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت خضر نے جب دیوار درست کی، موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے تھے آپ دیوار درست کر رہے ہو، یعنی ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا نہ دیا، ہم لوگ مسافر تھے، ہمارا اکرام نہ کیا، آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کانا ابوہما صالحا، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا۔
ان کا والد نیک تھا، اس کی وجہ سے میں ان کی دیوار درست کر رہا ہوں، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے یتیم بچوں کا تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا حالانکہ جو دادا تھا وہ 7ویں پشت میں تھا، لیکن اس تقوی کے اثرات نسلوں میں بھی منتقل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ اور دیکھیں وقت کا پیغمبر دیوار کو درست کر رہا ہے کہ یتیم بچوں کا مال محفوظ ہو جائے۔ ہمارا مال اگر حلال کا ہوگا، ہماری زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ اس مال کی حفاظت خود فرمائے گا۔ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی سیکورٹی کی، ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی محافظین کی، اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر محافظ خود ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، سلف میں آپ کو جس کی زندگی نظر آئے گی بڑے محتاط لوگ تھے، بڑے تقوی کے ساتھ کر کے گئے، اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ سیر و اعلام النبلاء میں تاریخ بغداد میں صفت الصفوہ میں واقع عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رقہ شہر میں گئے۔ رقہ کے لوگ جمع ہو گئے، حضرت اپنے دور کے بڑے عظیم محدث تھے، امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ پھر وہاں سے طرطوس گئے، تو وہاں ایک شاگرد ہوتا تھا، جب بھی حضرت کا چکر لگتا وہ شاگرد قریب آ کر بیٹھتا، حضرت سے حدیثیں سنتا اور لکھتا تھا۔ اس دفعہ جب سفر ہوا، حضرت نے دیکھا وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ جب ایک نوجوان سبق میں آگے آگے ہو، شوق اور رغبت رکھے تو استاد کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، تو دیکھا تو وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ عبداللہ بن مبارک اپنے دور کے بڑے عظیم محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، پوچھا بھائی وہ نوجوان کہاں گیا؟ پچھلی دفعہ میں آیا تھا، ملاقات ہوئی، اس سے پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی، کہ حضرت اس پر کسی کا قرضہ تھا، اور جس کا قرضہ تھا وہ نہ دے سکے تو انہوں نے اس کو جیل میں بند کروا دیا۔ عبداللہ بن مبارک درس ختم ہو گیا، کسی کو نہ بتایا، اور تلاش کرتے کرتے اس آدمی تک پہنچ گئے جس کا قرضہ تھا۔ پوچھا بھائی کتنا قرضہ ہے؟ کہا 10,000 درہم ہے۔ کہا میں آپ کو 10,000 درہم دیتا ہوں، آپ یہ لے لو، صبح ہوتے ہی وقت کے قاضی کے پاس جا کر بتا دینا کہ قرضہ وصول ہو گیا اور اس نوجوان کو آزاد کر دینا، لیکن اس کو نہ بتانا کہ عبداللہ نے یہ قرضہ دیا، اس کو نہیں بتانا ہے تم نے کہ میں نے یہ قرضہ دیا، بس جا کر صبح صبح اس کو آزاد کرا دو۔ عبداللہ بن مبارک کا سفر تھا، آگے چلے گئے۔ اب یہ شخص صبح صبح گیا اور جا کر قاضی سے کہا وہ جو میں نے نوجوان کو گرفتار کروایا تھا اپنے قرض کے سلسلے میں، اس کے قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ قاضی نے کہا کس نے ادا کیا؟ کہا جس نے ادا کیا اس نے کہا میرا نام نہ بتانا۔ قاضی نے کہا چلو ٹھیک ہے، مقصد قرضہ تھا ادا ہو گیا، نوجوان کو آزاد کر دیے گئے۔ نوجوان باہر آیا، ساتھیوں نے بتایا عبداللہ بن مبارک آئے تھے۔ فرمایا بھی کہاں چلے گئے؟ کہا وہ تو آگے کی طرف چلے گئے، آپ کا پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھی کس علاقے میں؟ کہا اگلے علاقے میں۔ تو یہ نوجوان پیچھے سے گیا، استاد سے محبت عقیدت تھی، وہاں پہنچ گئے، درس میں آئے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا بیٹا تم نظر نہیں آئے تھے؟ فرمایا حضرت میرے اوپر قرضہ تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ کہا پھر کیسے آ گئے؟ کہا کسی نے قرضہ ادا کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک نے یہ نہیں کہا میں نے ادا کیا، حالانکہ چاہتے بتا دیتے بیٹا آپ کا قرضہ میں نے دیا، اور کم قرضہ بھی نہیں، 10,000 درہم قرضہ۔ منہ سے بولنا آسان ہے، فرمایا بیٹا جس نے دیا اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کہا جی میں تو ضرور یاد رکھتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں اور اس نے میرا اتنا بڑا قرضہ دے دیا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا بیٹا اس کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جس دن عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہوا، ایک خلق خدا جنازے میں موجود تھی، یہ تو امت کے عظیم انسان گزرے ہیں، جب یہ رقہ آئے تھے تب 30,000 کا مجمع ان کے استقبال میں آیا تھا، تو خلق خدا جمع تھی، یہی شخص آیا، اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور آگے لے کر آیا، کہا یہی وہ انسان ہے جس نے تیرا قرضہ دیا تھا، لیکن زندگی میں کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، میں نے نہیں بتایا۔ تو اندازہ کریں یہ وہ لوگ تھے جو کام صرف اللہ کے لیے کرتے تھے۔ میں اور آپ کوئی تعاون کرتے ہیں نا، 10 آدمیوں کو بتا دیتے ہیں، سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے وہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کام میں اخلاص ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا وہ مرور زمانہ کے ساتھ مٹ جاتا ہے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور اللہ اس اخلاص پر برکتیں دیتا ہے۔ یہ جو آتا ہے نا 7,000 گنا 7 لاکھ گنا، یہ اخلاص پر ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، حلال ہوگا، اللہ اتنا ہی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر دانے نکل گئے۔
بہت دانے نکلے، بہت علاج کروایا، ٹھیک نہ ہوا۔ اس دور کے محدث تھے ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا درس ہوتا تھا جمعے کے دن، عصر کے بعد خواتین بھی شریک ہوتی، مرد بھی شریک ہوتے۔ اب یہ بڑے محدث ہیں ابو عبداللہ حاکم، پرچی لکھ کر بھیجیں، حضرت دعا کرانا، میرے چہرے پر دانے بہت ہیں اور ان سے پیپ خون رستی رہتی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہے، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ ابو عثمان نے دعا کرا دی، یا اللہ ان کو تو صحت عطا فرما دے۔ خواتین بھی سن رہی تھیں بیان، وہ بھی دعا میں شریک تھیں، سب نے آمین کہا۔ اب جب دعا ہو گئی، اگلا جمعہ جب آیا، پھر ان کا درس تھا، تو ایک خاتون نے پرچی دی۔ ابو عثمان تک جب پرچی پہنچی، امام بیہقی اور امام منذری دونوں نے واقعہ لکھا۔ اس پرچی پر اس عورت نے واقعہ لکھا کہ جب پچھلے جمعے کو دعا کروائی گئی تھی کہ اللہ فلاں کو صحت دے، ابو عبداللہ کو، خاتون نے کہا میں نے رات کو اٹھ کر ان کے لیے دعا کی کہ عظیم محدث ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ کہا جب میں سوئی تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبداللہ سے کہو گھر کے پاس پانی کی سبیل لگا دے، لوگوں کے لیے پانی کی قلت ہے، پانی پینے میں ان کو دشواری تکلیف ہے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے، پانی تقسیم کرے، اللہ اس کو صحت دے دے گا۔ خاتون نے یہ لکھ کر ابو عثمان کو دیا، ابو عثمان نے امام ابو عبداللہ حاکم کو پہنچایا۔ حضرت اس طرح خاتون نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ بات ہے انہوں نے اگلے دن فوراً وہاں پر ایک جگہ کھدوائی، کنواں کھدوایا، پانی کا انتظام کر دیا، آنے جانے والوں کو پانی مفت پلانا، خلق خدا میں پانی تقسیم کا۔ جیسے یہ پانی نکلا تو میرے چہرے میں جو پانی گر رہا تھا خون کا، پیپ کا، وہ فوراً بند ہو گیا۔ ایک ہفتے سے پہلے اللہ نے صحت دے دی، چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے اس میں بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے ہماری کوشش ہو، آخرت کی فکر ہو، ہر کام سے مقصود اللہ کی رضا ہو، پھر اس کے نتائج ہمیں زندگی میں نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔